لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين بلى قادرين بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. احباب ذی وقار، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے حقیقی حمد و ثنا اور شکر ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت پر زندہ اور تابندہ رکھا اور اس دینی محفل میں ایک بار پھر جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ درود و سلام کے حقیقی مستحق سید الرسل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک موضوع پر سلسلہ وار گفت و شنید کر رہے ہیں، اور اس موضوع یعنی دنیا اپنے اختتام کی طرف کی 5ویں نشست ہے۔ سلسلہ وار ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے کس کس طرح کے اشارے اور کس کس طرح کی علامات ظاہر ہوں گی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بس اب دنیا کی زندگی بہت کم باقی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے۔ بیشتر علامات اور نشانیاں ہم نے گزشتہ نشستوں میں سماعت فرمائی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم متعدد علامات سماعت فرمائیں گے۔ اس ضمن میں مسند احمد کی ایک روایت آپ کے گوش گزار کروں۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش والتفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش، کہ اللہ تبارک و تعالی فحش گو، بیہودہ باتیں کرنے والے، گندی باتوں کو اور گندی باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی گندی باتوں کو، بے حیائی کو، برائی کو، غلط چیزوں کو پسند نہیں کرتا اور غلط چیزوں کے انجام دینے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. یا یوں فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش والمتفحش، کہ اللہ تبارک و تعالی بغض رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کینہ، کپٹ، بغض، حسد مت رکھو، لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ اس آدمی کا کیا بنے گا جس آدمی سے اللہ بغض رکھے، جس آدمی کو اللہ ناپسند کرے، جس آدمی پر اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی نازل ہو. تو اللہ تبارک و تعالی فحش بات کرنے والے، گندی بات کرنے والے، بیہودہ بات کرنے والے، لغو بات کرنے والے، برائی کی بات کرنے والے، ننگی ننگی باتیں کرنے والے، ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی بغض رکھتا ہے. اس کے بعد سید الرسل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یظہر الفحش، یہاں تک کہ بے حیائی، فحش کاری خوب ظاہر ہو جائیں گی، بہت زیادہ رائج ہو جائیں گی. دنیا کے اندر فحش کاریوں، بے حیائیوں اور بدکاریوں کا عروج ہوگا، بہت زیادہ کثرت سے یہ برائی جنم لے گی اور کثرت سے لوگ اس برائی کو انجام دیں گے. بے حیائی، فحش کاری، زنا کاری، بدکاری. آج جس سماج میں ہم جیتے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور بے حیائیوں اور برائیوں کا بھی ہے کہ گھر سے لے کر کے دکان و مکان اور چوک چوراہوں، پارکوں تک جہاں بھی انسان جاتا ہے، وہ آج کی تاریخ میں اسے بے حیائی، فحشکاری، بدکاریاں ہی بدکاری نظر آتی ہے. اس طرح کی تمثیلات، اس طرح کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بہت رکھی ہیں کہ انسان اگر گھر میں بھی رہتا ہے تو الا من رحم ربک، بعض دفعہ انسان بسا اوقات اپنے گھر میں بھی برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ نہیں رہ پاتا، بلکہ خود تو اس چیز میں مبتلا ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ کو بھی ایسی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. جہاں پر آج ہم موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک چیز دیکھنے کے لیے موبائل نکالتے ہیں مگر وہاں دوسری کچھ ایسی عریانیت والی چیز، بے حیائی والی چیز، فحشکاری والی چیز جو ہے، ننگے ناچنے والی چیزیں، ایسی چیزیں جو ہے ہماری اسکرینوں پر آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ دیکھتے دیکھتے خود ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والے، اپنے بال بچوں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں. بے حیائی کے بہت سارے راستے ہیں، اور جہاں یہ موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں جو ہماری زیر سرپرستی اور زیر نگرانی میں چلتی ہے، اور ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال، اہل خانہ باقاعدہ ہماری سرپرستی میں اور ہمارے ماتحت رہتے ہوئے ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان چیزوں میں ملوث رہتے ہیں.
وہیں پر دوسری یہ چیز ہے، بے حیائی کے عروج اور بے حیائی کا کثرت سے پایا جانا، اس کا ایک سبب، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد کا ہمارے انڈر سے باہر ہو جانا، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جانا، ہماری نافرمانی کرنا. اور نافرمانی کی جو ایک اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دنیا کی طرف، دنیا کے اور برائیوں کے تمام آلہ جات ہاتھ میں تھما کر کے اس کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. اور اس کی ایک عمر تک، آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ 25 سال کے نوجوان اور 22-23 سال کے نوجوان بچیاں ہو جاتی ہے، ہماری نگاہ میں وہ جو ہے نابالغ ہی رہتی ہے، ہماری نگاہ میں وہ نابالغ ہی رہتی ہے. اور اس وجہ سے جو ہے ہم اس کے جاب اور اس کی نوکری اور اس کے کمانے دھمانے کے سلسلے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تب تک جو ہے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں. اور دوسری جو ہے وجہ ہے وہ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے چکر میں ہے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کی پامالی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے نام پر اپنی اولاد کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تاکہ بے حیائی اور فحشکاری میں مبتلا ہو کر کے اپنی عزت کی نیلامی کر بیٹھے، اپنے ماں باپ اور خاندان کی عزت کو نیلام کر دے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے. ہم ہائر ایجوکیشن حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنی اولاد کو دلائیں اور دیں، یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن وقت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سخت اور کڑی نگرانی اس پر ہونی چاہیے. کہاں جاتی ہے ہماری اولاد، کہاں اٹھتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے، کہاں کتنا وقت لگتا ہے، کس کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں، کس کے ساتھ دن کے اوقات گزارتے ہیں، لمحات گزارتے ہیں. ہماری نگاہ اور کڑی نگاہ اس پر ہونی چاہیے. بے حیائی اور فحشکاری کے عروج کے یہ تمام اسباب ہیں آج جو ہمارے گھروں سے جنم لیتے ہیں، جو ہم جنم دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسی لیے میں بعض دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے تعلیم سے خدا کی قسم جہالت بہتر ہے کہ جہالت میں ڈوب کر کے وہ مر جائے، صرف وہ اللہ اللہ کر کے رہے، جس تعلیم میں اس کی عزت محفوظ نہ رہے. تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہوں. میں نے پہلے ہی کہا اعلیٰ تعلیم آج کی ضرورت ہے، ہمیں امت کی ضرورت ہے، ہماری نسلوں کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. دین کو بھی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، مگر اس کی سخت نگرانی اور ہماری ماتحتی میں، ہماری سرپرستی میں ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے اعلیٰ تعلیم کے نام پر نکل کر کے ہمارے نونہلان اور ہماری اولاد جو ہے اس کے قدم پھسل نہ جائے اور بے حیائی اور فحشکاری میں مبتلا نہ ہو جائے، اور ہم مورد غضب الہی نہ بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ہم مستحق نہ بن جائے، اس کے غضب اور اس کے بغض کے کہیں ہم مستحق نہ ہو جائیں، اور اس کی ناپسندیدگی والی نگاہ کے ہم شکار نہ ہو جائیں. اس لیے کہ آپ نے سنا حدیث مبارکہ میں سید الرسل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یبغض الفاحش والمتفحش، کہ فحش کام کرنے والے اور فحش چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتا ہے. اور صرف اس کی خرابی یہیں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پھر ہم جب اس چیز میں ہم اپنی بے احتیاطی اور تغافل کے شکار، غفلت کے شکار ہونے کی وجہ سے ہم صرف اپنی اولاد کی زندگی اور اس کے تابناک اور روشن مستقبل کو تباہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسلامی سماج اور مسلم معاشرے کو بھی تباہ کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ہم مستحق ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ،
جو اسلامی معاشرے میں اہل ایمان کے درمیان بے حیائی، فحشکاری اور فحش چیزیں جو ہے پھیلاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مستحق ہوتا ہے۔ بہر صورت تو ہمیں چوکنا یہ رہنا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ فحشکاری بے حیائی کا عروج پر ہونا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں گھر سے لے کر کے بازار، دکان اور چوک چوراہے اور پارکوں تک، ہر جگہ پر ہمیں کھلی بے حیائی، کھلی عریانیت، کھلی جہالت اور اس طرح کی جو ہے تمام غلط اور تمام اعلیٰ برائیوں کا نظارہ ہمارے سامنے ہے، اور ان تمام چیزوں کا مشاہدہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، جیسا کہ اس سے پہلے والی نشست میں نے قطع رحمی کے تعلق سے چند باتیں رکھی تھی، اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی قطع رحمی کی مذمت آئی ہے، اور باقاعدہ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ رشتے ناطے کثرت سے ٹوٹیں گے اور لوگ توڑنے والے ہوں گے۔ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، اس پر میں آج تبصرہ زیادہ نہیں کروں گا۔ آگے وسوء المجاورہ، وسوء المجاورہ، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، پڑوسیوں کے اوپر زیادتی کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرنا۔ کہنے کا غرض مطلب یہ ہے، حدیث رسول کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگے، پڑوسیوں کے اوپر زیادتیاں ہونے لگے، پڑوسیوں کے حق تلفی کی جانے لگے، اور پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی سے محفوظ نہ رہے، جس زمانے میں یہ عمل کثرت سے ہوگا تو سمجھ جانا کہ بس یہ بھی علامت ہے، یہ بھی اشارہ ہے، یہ بھی کنایہ ہے، یہ بھی خبر ہے، اور یہ گھنٹی بج رہی ہے قیامت کی کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے کم از کم اب تم قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانی نہ بنو، اور اپنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سید الرسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ شخص مومن نہیں جس کی ذات سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مسلسل مکرر 3 قسمیں اٹھائی، واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جس شخص کی ایذا رسانی سے، جس شخص کے کردار سے، جس شخص کی ذات سے اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفوس کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ذات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون ہے وہ شخص جس نے اپنے کسی پڑوسی کا دل دکھایا ہے، جس نے کسی اپنے پڑوسی کو دکھ دیا ہے، جس نے کسی اپنے پڑوسی کی حق تلفی کی ہے، جس نے کسی اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، چاہے زبان سے تکلیف دے، اپنے کردار سے تکلیف دے، اپنے اخلاق سے تکلیف دے، یا اس کا حق مارے۔ آج مسلمانوں نے اپنے اخلاق اور اپنے اقدار کو اس قدر پامال کیا ہے، اس قدر گرا لیا ہے۔ ارے کبھی ایک زمانہ تھا کہ جب حکومت اسلامیہ قائم ہوتی اور کسی ملک یا کسی شہر یا کسی ریاست کو فتح کرتا اور وہاں پر حکومت کرتا، بعد میں جانے کی نوبت آتی، دوسرے مذاہب کے لوگ، غیر مسلمین، عیسائی، یہودی، مسلم لوگوں کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر، رو رو کر، بلک بلک کر کہتے کہ نہیں، آپ لوگ یہاں سے نہ جائے، ورنہ پھر سے یہ ظالم قوم ہمارے اوپر اپنے برادری کے لوگوں کو،
اپنے برادری کے لوگوں کو، اپنے مذہب کے لوگوں کو کہتے کہ یہ ظالم قوم ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی، ہمیں پھر ایذا دیں گی، ہمیں پھر پریشان کریں گی، ہمارے اوپر پھر سے زیادتی کریں گے، لہٰذا اے ہمارے مسلم بھائیوں تم یہیں قیام کرو، تم یہیں رہو، ہم تمہارے ماتحت تمہارے حکومت میں رہ کر کے بڑے سکون کی زندگی جیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان یہاں لینا چاہتا ہے گھر، تو اس کو گھر نہیں ملتا۔ کیوں؟ میں غلط نہیں بول رہا، آپ دیکھیں سماج کو، کیوں کہ نہیں یہ لوگ بہت بیکار ہوتے ہیں، بہت برے ہوتے ہیں۔ کس چیز نے برا بنا دیا؟ ہم نے اطاعت رسول چھوڑا، ہم نے سنت رسول چھوڑا، رسول اللہ کی سیرت کو ہم نے ترک کر دیا۔ اس لیے آج ہمیں خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے دین کو چھوڑا اور شیطان کا غلام بنا۔ اس لیے ایک شیطان کا غلام دوسرے شیطان کے غلام کو پسند نہیں کر رہا، بلکہ شیطان کے غلامی میں رہتے ہوئے اور اس سے بھی زیادہ جو ہے اپنے اخلاق کو گرا دیا۔ یہ کہنے پر غیر اللہ کے پرستار یہ کہنے پر آج مجبور ہے کہ نہیں ہم ان کو نہیں دیں گے، ان کے اخلاق بڑے خراب ہوتے ہیں۔ آج وجہ کیا ہے؟ جبکہ لپک کر کے انہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ لوگ بہت اچھے ہیں، یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، بڑا جو ہے پڑوسی کا خیال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم مومن کے درجے سے خارج نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مسلسل قسم کھائی ہے اور کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، وہ شخص مسلمان مومن نہیں جس شخص کی ذات سے دوسرا پڑوسی محفوظ نہیں۔ آج مسلمان پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے عزت، ایک دوسرے اقدار، ایک دوسرے کے جو ہے وقار اور ایک دوسرے کے جو ہے شرافت کو نوچ کر کھانے اور اس کو ذلیل کرنے اور اس کو گرانے پر لگے ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بیان فرماتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل اس قدر جو ہے تاکیدی وحی لے کر کے آتے پڑوسی کے متعلق کہ ہمیں گمان یہ ہونے لگا، ہمیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے حبیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کو حق نہ دینا پڑے، کہیں یہ فرض نہ ہو جائے کہ ایک پڑوسی کو جو ہے دوسرے پڑوسی کی وراثت میں اس کا حق ملے۔ وراثت تو سمجھتے ہی ہیں نا، یہ ایک باپ کی پراپرٹی ہے، اس کی پراپرٹی اس کی اولاد، اس کی بیوی اور اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ملنے والی ہے۔ اسے ہی اس کا جو ہے متروکہ مال، اس کا چھوڑا ہوا مال، یہی وراثت ہے۔ اب اس کو جو ہے اس کے جو رشتہ دار، اس کے جو بیٹے، اس کے جو ہے بیٹیاں اور اس کے جو دیگر رشتہ دار جن کے لیے ہے وراثت کا مال، اب اس پر جو تقسیم کرے گا اس مال کو ہی کہتے ہیں وراثت والی چیز۔ تو ایسے کہ ایک پڑوسی کا مال اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض نہ کر دے کہ بھئی ان لوگوں پڑوسیوں کو بھی اس کی وراثت میں حق دے دے، اس قدر خوف آپ نے جتلایا۔ اس کے بعد تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے سند ایمان اور اپنے مومنانہ صفت کو بچانا بھی ہے، اور یہ بھی علم حاصل کرنا ہے کہ یہ کردار جو ہے ہمارا بتاتا ہے کہ قیامت انتہائی قریب ہے۔ اس کے بعد فرمایا حتی یؤتمن الخائن ویخون الامین، خیانت، خائنوں کا، امانت میں خیانت کرنے والوں کا بڑا دور دورہ ہوگا۔ سب سے بڑا امانت دار اسے سمجھا جائے گا جو سب سے بڑا وقت کا خائن ہوگا، خیانت کرنے والا۔ آج ویسا ہی ہے، آج ویسا ہی ہے۔ جو جتنا بڑا چور، جو جتنا بڑا اچکا، جو جتنا بڑا لٹیرا، جو جتنا بڑا غاصب، جو جتنا بڑا ظالم ہوگا، آدمی جو اسی کو سلام پر سلام ٹھوکے گا اور اسی کو جو ہے سب سے اچھا سمجھے گا، ان کا بول بالا ہے، بول بالا ہے، وہ حق نہیں دیکھے گا، انصاف نہیں دیکھے گا، امانت داری نہیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں، خیانت نہیں، خالی چلو ووٹ دینا ہے کیونکہ پلہ ادھر بھاری ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں
آج تو ہمیں قائم رہنا ہے، لیکن پھر جو ہے جب تیز ہوا چلتی ہے تو پیپل کے پتے کی طرح جو ہے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار اسے سمجھا جائے گا، امانتیں اس کو جو ہے سونپی جائیں گی جس کو جو ہے جو سب سے بڑا خائن ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ابن ماجہ شریف کتاب الفتن کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبزة قيل وما الرويبزة قال الرجل التافه في أمر العامة۔ یہ ابن ماجہ شریف کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ صرف خیانت کرنے والے غداروں اور خائنوں کا، دھوکہ دینے والوں کا ہی دور دورہ ہوگا۔ کس کا جلوہ ہوگا؟ دھوکہ دینے والوں کا۔ کس کا جلوہ ہوگا؟ خیانت کرنے والوں کا۔ کس کا جلوہ ہوگا؟ غداروں کا جلوہ ہوگا۔ جہاں دیکھو انہی کا چرچا ہوگا، جہاں دیکھو انہی کا بول بالا ہوگا، انہی کی تجلیات ہوں گی اور انہی کا جو ہے نعرے لگیں گے۔ سیاتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب، جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اس کو سب سے بڑا سچا کہا جائے گا۔ آپ نے اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ نے سن رکھا ہے کہ جھوٹ کی بھی کثرت ہوگی، تو اتنی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اسے ہی سب سے بڑا سچا سمجھا جائے گا۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور جو سب سے بڑا بیچارہ سچا ہوگا اس سچے انسان کو سب سے بڑا جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹا کہنے لگیں گے۔ اور ہوتا ہے صحیح۔ آپ بہت ساری مجالس اور بہت سارے جو ہے محفلوں کا معائنہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے لوگ، جس طریقے سے کوئی اگر دن کی روشنی میں سورج کو جھٹلانے لگے تو اتنی بڑی جو ہے حماقت اور اتنی بڑی جسارت آج کی محفلوں میں ہونے لگتی ہے کہ جو سب سے بڑا سچا ہوتا ہے اس کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر کے اس کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، اور جو سب سے بڑا جھوٹا ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ووٹ پر ووٹ ڈالتا ہے۔ ارے وہاں تو چھوڑو، دکان مکان کھیت کھلیان بازار چوک چوراہا تو چھوڑو اللہ والو، اب جب مسجد کمیٹیوں کا انتخاب اور مدرسے کی کمیٹیوں کا انتخاب ہوتا ہے تو وہاں بھی رشوتیں دے دے کر کے مجھے ہی صدر بنانا، مجھے ہی جو ہے کیشیئر بنانا، مجھے خزانچی بنانا، مجھے یہ بنانا، مجھے سیکریٹری بنانا، اور وہاں بھی جو ہے سب سے بڑا یہ حاجی صاحب بہت اچھے ہیں، یہ عمری صاحب بہت اچھے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، یہ جو بہت اچھے ہیں، یہ سنبھال لیں گے، وہ سنبھال لیں گے۔ ارے کاہے کا ووٹ، کاہے کا ووٹ ہے؟ یہ گھوٹالے کر کر کے ووٹ دے رہا ہے اور زبردستی بنایا جا رہا ہے۔ کاہے زبردستی بن رہے ہو؟ ایمانداری پیدا کرو، ایمانداری پیدا کرو، امانت داری پیدا کرو کہ رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں فلاں صاحب کو جو ہے مدرسے کا سیکریٹری بناؤ، مدرسے کا صدر بناؤ، فلاں صاحب کو مسجد کا صدر بناؤ، لیکن یہاں الٹا چلتا ہے سکہ، یہاں سکہ الٹا چلتا ہے۔ خیانت کا دور ہے، غصب کا دور ہے، ہر ایک کے حقوق کی حق تلفی کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے زیادتیوں پر زیادتیاں ہوتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو سب سے بڑا سچا ہوگا اسے جھوٹا، اور جو جھوٹا ہوگا اسے سب سے بڑا سچا سمجھا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اسی کو امانتیں سونپی جائیں گے۔ آج دیکھو جہاں کوئی فیصلہ پنچایت ہوتی ہے تو وہاں پر امانت اگر کسی کی ملتا تو کہتے نہیں ان کو نہیں، ان کو دو۔ تو میں نہیں بول رہا ہوں،
یہ مت سمجھ لینا کہ مجھ کو کاہے نشانہ بنا دیے مول صاحب. اسی لیے میں زیادہ عام طور پر اشارہ خالی جگہوں پر کرتا ہوں تاکہ کوئی ڈر نہ جائے کہ مجھ کو کاہے نشانہ بنا رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو کیا کرتے ہیں, نہیں اس کو نہیں, اس کو دو, یہ امانت دار ہے. اس طریقے سے جھٹلایا جاتا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ جو ہے خیانت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تب سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے, قیامت آنے والی ہے. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, اور رویبضہ خوب بولیں گے. آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا رویبضہ کیا ہے, صحابہ اکرام کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. قیل وما الرویبضہ, اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ رویبضہ کون ہے, یہ نیا نام کہاں سے آ گیا, آج تک تو میں نے سنا ہی نہیں تھا ہم نے, یہ نیا نام کہاں سے آیا. کہا کہ الرجل التافہ فی امر العامہ, وہ کمینہ شخص. میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لفظ کیسے آپ استعمال کر رہے ہیں جو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے. الرجل التافہ فی امر العامہ, کہ وہ کمینہ شخص جس کے ہاتھ میں عوام الناس کے اختیارات ہوں گے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ وہ کمینہ شخص جس کے ہاتھ میں عوام الناس, پبلک کے اختیارات, اس کی مرضی جس کے ہاتھ میں ہوں گے. آج دیکھ سکتے ہیں ایک سے ایک لیڈروں کو اس طریقے سے عوام الناس کو گمراہ کر کے رکھتے ہیں, اس طریقے سے جو ہے شیخ چلی والا خواب دکھا دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ووٹ کو خرید لیتے ہیں اپنے جھوٹے بیانات, اپنی چرب زبانیوں اور اپنی مکاریوں کے ذریعے سے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, اللہ اکبر. رویبضہ خوب بولیں گے, لاکھوں کی جو ہے مجلسیں سجیں گی, کروڑوں کے اسٹیج سجیں گے اور وہاں پر ایک سے ایک بھڑکاؤ بھاشن دیں گے, ایک سے ایک دل فریب بھاشن دیں گے, ایک سے ایک جو ہے دل کو موہ لینے والی تقریریں کریں گے, اور تقریریں کر کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور لوگوں کے جو ہے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں گے. ووٹ کیا ہے؟ مت دان. ہندی میں کہتے ہیں نا مت دان. مت کسے کہتے ہیں؟ اپنی تمام تر مرضیات کو سونپ دینا. اور اگر صرف سرسری طور پر آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا, تو جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں غرض کہ اپنے تمام جو ہے سرکاری حقوق جو ہے آپ اسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. سرکاری جو آپ کے حقوق ملنے والے ہوتے آپ اسی رویبضہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جس نے چرب زبانی کی, بد اخلاقی کی, جھوٹ بولا اور اس طریقے سے آپ کو گمراہ کیا. تو وہی ہے آج آپ دیکھ لیں, دنیا کا نظارہ کریں کہ رویبضہ کمینہ شخص لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, جھوٹا شخص لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے, اور ضرورت پڑتی ہے تو حقوق کی پامالی اس قدر ہوتی ہے کہ اگر انہی لوگوں کے جن کے ووٹ لے کر کے, جن کے متی کو لے کر کے, جن کی مرضیات کو لے کر کے اپنے جھوٹے بیانات کے ذریعے انہی کا سر کچلنا پڑے, انہی کا خون بہانا پڑے اور پھر اس سے اونچی کرسی پر بیٹھنا پڑے, تو یہ گرے ہوئے کمینے لوگ اس حد تک بھی ذلیل حرکتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. ایک اور حدیث مبارکہ, چونکہ آج بات جلدی بھی ختم کرنی ہے اس لیے میں نے پہلے ہی موقع لے لیا, ڈاکٹر صاحب کو پیچھے ڈھکیل دیا. ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع رواہ الترمذی فی ابواب الفتن. یہ ترمذی شریف ابواب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے. ایک اور صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر حدیث مبارکہ, وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة. قال كيف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگیں گی، امانت ضائع ہونے لگیں گی، امانت ضائع کیے جائیں گے، امانت میں خیانت ہوں گی، تو پھر یہ سمجھ لینا کہ تم قیامت کا انتظار کرنا. فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کا ضیاع کیسے ہے اور کیسے ہوگا، امانت لوگ ضائع کیسے کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، کہ جب نااہل لوگوں کو وہ عہدہ دیا جائے گا جس کا وہ مستحق ہی نہیں ہے، جس عہدے کی صلاحیت اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. لے لو مسجد کمیٹی سے لے کر کے صدر دفتر تک، دلی کے دفتر تک، دلی کے کرسی تک، اعلی اقتدار تک، اعلی کرسی تک، چھوٹے مکتب کی کمیٹی سے لے کر کے. میں اس بات پر ہچکچاتا نہیں، اس لیے کہ یہ وقت کی کڑوی سچائی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آج ایسے نااہلوں کو پکڑ کر کے بٹھایا جاتا ہے جس کا وہ مستحق ہی نہیں، جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ ایک کرسی میں یہ بیٹھنے کے لائق ہے، رشوت لے لے کر کے، گھوس لے لے کر کے، مال کھا کھا کر، حرام کھا کھا کر، سور کا گوشت کھا کھا کر، رشوتیں لے لے کر، حرام کھا کر کے زبردستی بیٹھاتا ہے. نہیں اس کو ووٹ دو، اس کو بنانا ہے، اس کے کمیٹی کا جو سیکریٹری بنانا ہے، اس کو صدر بنانا ہے، اس کو ایم ایل اے بنانا ہے، اس کو ایم پی بنانا ہے، چاہے وہ چور ہو، لٹیرا ہو، ڈکیت ہو، حق تلفی کرنے والا، حقوق غصب کرنے والا ہو، لوگوں کو قتل کرنے والا، ظلم کرنے والا، کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چاہے اس کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، الف سے لے کر کے یا تک آتے ہو یا نہ آتے ہو. نہیں وہی صدر بنے گا تو بنے گا، وہی سیکریٹری بنے گا تو بنے گا. کا سے لے کر کے گیا تک آتا ہو یا نہیں آتا ہو، اے سے لے کر کے زیڈ تک آتا ہو نہیں، وہی ایم پی بنے گا، وہی ایم ایل اے بنے گا. بس یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بڑھا بڑھا کر یہاں تک. تو جو جس چیز کے اہل نہیں ہوں گے اس کرسی پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے. اور وہ زمانہ بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل بدبودار مردے سے بھی زیادہ خطرناک بدبودار ہوں گے. وہ بظاہر اسٹیجوں پر، منچوں پر تو بڑی حکمت و دانائی والی بات کریں گے، مگر جیسے ہی اسٹیج سے اتریں گے اس کی دانائی چھین لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اس کی حکمت والی باتیں ختم کر دی جائیں گی. اس کا دل سڑاندہ بدبودار لاش کی طرح بدبودار اور گندا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے حکمرانوں سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا ایسے حکمران ہوں گے جن کا دل صرف نفاق اور جو ہے نفاق سے بھرا ہوا ہوگا، جو منافق ہوگا حقیقی. بہرحال اس روایت کی طرف آئے جو ابھی میں نے رکھی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکع ابن لکع، یہاں تک کہ لوگ سب سے بڑا نیک بخت اس شخص کو سمجھے گا، سب سے بڑا نیک بخت اس شخص کو سمجھے گا. اس کے مفہوم میں وہ چیزیں بھی آتی ہے کہ سب سے اچھے عہدوں پر نیک بخت سمجھتے ہوئے، نیک اور اچھا امانت دار سمجھتے ہوئے اسی کو رکھا جائے گا جو سب سے بڑا خاندانی کمینہ ہوگا. خاندانی کمینہ اور بے وقوف ہوگا، جو کمینے اور بے وقوف کا بیٹا ہوگا، یعنی نسل در نسل، خاندان در خاندان کمینگی، صفاحت اور بے وقوفی چلتی آ رہی ہوگی. ایسے سب سے بڑے بے وقوف اور کمینے انسان کو سب سے بڑا نیک بخت اور اچھا سمجھا جائے گا. تو آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ حدیث مبارکہ صادق آ چکی ہے. اس زمانے میں جب ہم دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے بیچ موجود رہتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہمارے سرپرست بنے رہتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہمارے عمراء اور حکماء بنے رہتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہمارے بڑے
عہدوں پر فائز رہتے ہیں، جو خاندانی کمینے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، خائن ہوتے ہیں اور غدار ہوتے ہیں، قوم کے ساتھ غداری کرنے والے، بے وفائی کرنے والے، قوم کے خون چوسنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو آج کی نشست میں آئی، یہ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں ہر طرح کے شر سے، فساد سے اور ہر مخلوقات کے شر و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔